اربعین کیا ہے اور کیوں منایا جاتا ہے؟ آخر لوگ کربلا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے پیدل کیوں جاتے ہیں؟ آخر اربعین حسینی کا مقصد کیا ہے؟ امام زمانہ کے ظہور کا اربعین سے کیا تعلق ہے؟ اس ویڈیو میں ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے۔ نقطہ نگاہ حوزہ علمیہ قم کی طلاب کی جانب سے نشر ہونے والا ایسا پروگرام ہے جس میں ہماری ہر بات مستند اور مستدل یعنی اوتھینٹک اور ریشنل ہوتی ہے، اور تمام پوائنٹس جو پیش کیے گئے ہیں ڈسکرپشن میں ان کے ریفرنسز موجود ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اربعین حسینی یعنی 20 صفر المظفر، یہ دن ہم شیعوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن تمام شیعان اہل بیت علیہم السلام خاص طور پر امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں اور ان کا غم مناتے ہیں۔ اسی مناسبت سے عراق میں نجف یا دوسرے شہروں سے شیعہ اور غیر شیعہ پیدل چل کر کربلا جاتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں۔ روز اربعین پیدل جا کر کربلا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو عربی زبان میں مشی کہتے ہیں اور فارسی میں پیادہ روی کہتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اربعین کیا ہے اور کیوں منایا جاتا ہے؟ اربعین میں لوگ پیدل کیوں چلتے ہیں اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ آخر اربعین کا مقصد کیا ہے؟ کیا اربعین کا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور سے کوئی تعلق ہے؟ اس ویڈیو میں ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے۔ تو اربعین کیا ہے اور کیوں منایا جاتا ہے؟ عربی زبان میں اربعین کہتے ہیں 40 یا 40ویں کو۔ اربعین امام حسین علیہ السلام اور ان کے باوفا اصحاب کی شہادت کا 40واں دن ہے، اور اسے چہلم بھی کہا جاتا ہے، اور اس دن خاص طور سے امام حسین علیہ السلام کا غم منایا جاتا ہے۔ اربعین کے سلسلے میں 2 روایتیں ہیں جو اس طرح ہیں۔ اسی دن ایک طرف سے جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب جابر بن عبداللہ انصاری، اور دوسری طرف سے اسیران اہل بیت علیہم السلام کا قافلہ شام سے رہا ہو کر قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے کربلا معلیٰ پہنچے تھے۔ مشہور و معروف علماء دین ابو ریحان بیرونی اور شہید قاضی طباطبائی علیہ الرحمہ کے مطابق اسی دن اسیران اہل بیت علیہم السلام رہا ہو کر کربلا پہنچے تھے، اور امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو ان کے بدن سے ملحق کیا گیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روز اربعین کی مشی یعنی پیدل چل کر امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرنے جانے کی یہ سیرت اور سنت کب شروع ہوئی اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی قبر کے پہلے زائر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہم السلام کے جلیل القدر صحابی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری تھے۔ اس سنت اور اس سیرت کی بنیاد جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے 1400 سال پہلے رکھی، اور ائمہ علیہم السلام کے دور میں بھی یہ سیرت اور سنت جاری تھی۔ اس کے علاوہ ہمارے جید علماء اور مجتہدین نے بھی نجف سے کربلا تک پیدل جا کر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی اس سنت کو جاری اور باقی رکھا۔ شیخ مرتضی انصاری اور محدث نوری جیسے جید علماء اس سنت پر عمل کرتے تھے۔ اب عالم یہ ہے کہ جس تحریک کو جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے اکیلے شروع کیا تھا، آج دنیا بھر کے مختلف ممالک سے کروڑوں کی تعداد میں انصاف پسند اور مظلوموں کے حامی لوگ کربلا پہنچ کر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں، اور عراقی عوام بلا تفریق مذہب و ملت ان کا استقبال کرتی ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ مشی کر کے یعنی پیدل چل کر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جانے کا کیا ثواب ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ اس سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا ہر ایک قدم کے بدلے 1000 نیکیاں لکھتا ہے، 1000 گناہ معاف کر دیتا ہے، زائر حسینی کے 1000 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اب آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ اربعین کی اہمیت کے سلسلے میں ہمارے مراجع اور علماء کرام کیا کہتے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں، اربعین نماز، روزہ، حجاب، اصلاح، درگزر اور معاف کرنے، صبر و بردباری، ادب، دوسروں کے حقوق کی رعایت، تربیت نفس اور اس طرح کے پسندیدہ خصلتوں کا محور و مرکز ہے۔ رہبر انقلاب آیت اللہ خامنئی فرماتے ہیں، اربعین امام حسین علیہ السلام کی مقناطیسی شخصیت کی طرف لوگوں کے کھنچ کر آنے کا دن ہے۔ یہ وہی کشش تھی جو جابر ابن عبداللہ انصاری کو کربلا تک کھینچ کر لائی، اور آج بھی وہی مقناطیسی طاقت ہے جو صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ہمارے اور آپ کے دلوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ تو اربعین حسینی کوئی رسم نہیں ہے، بلکہ انصاف پسند انسانوں کا اجتماع ہے، جہاں تمام انسانی اقدار اور ویلیوز زندہ ہوتی ہیں، اور حسینیت کے پرچم تلے ظلم اور ظالم کے خلاف حریت اور آزادی کی صدائے احتجاج بلند ہوتی ہے۔ اب آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ اربعین حسینی کو برپا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اربعین حسینی کا مقصد خود اس دن کی مخصوص زیارت اربعین میں بیان ہوا ہے، جو اس طرح ہے: 1.
عالم انسانیت کو جہالت اور گمراہی کے دلدل سے باہر نکالنا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے خون کو خدا کی راہ میں نثار کر دیا تاکہ بندگان خدا کو جہالت اور گمراہی کی حیرت و سرگردانی سے باہر نکالیں۔ کربلا جا کر اربعین حسینی کی اس تحریک میں شرکت کرنے والے ہر مومن کا فریضہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے تجدید بیعت کرے تاکہ ایک دن پوری دنیا سے حیرت، گمراہی اور جہالت کا خاتمہ ہو سکے اور واضح رہے کہ یہ امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت کا پہلا قدم ہے۔ 2. امام حسین علیہ السلام کے دوستوں سے دوستی اور ان کے دشمنوں سے دشمنی کا عہد کرنا۔ خدایا میں تجھ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں ان کے دوستوں کا دوست ہوں اور ان کے دشمنوں کا دشمن ہوں۔ اربعین حسینی عملی طور پر امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سے دوستی اور ان کے دشمنوں سے اظہار برات کا دن ہے، اور آج بھی امام سے دوستی اور ان سے دشمنی کا سلسلہ جاری ہے۔ 3. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہنے اور ان کے دامن کو تھامے رہنے کا عہد اور وعدہ کرنا۔ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، ہرگز آپ کے دشمنوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، اس کی دلیل ہمیں اپنے عمل سے دینی ہوگی اور اس پر ثابت قدم رہنا ہوگا۔ تو دوستوں، آج ہمیں اپنے عمل اور کردار کے ذریعے حق کا ساتھ اور ظلم کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے حسینی ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اربعین حسینی میں مشی یعنی پیدل چل کر کربلا جانے کے کچھ اہداف اور مقاصد ہیں جو اس طرح ہیں۔ آپسی اتحاد اور شیعوں کی طاقت کا مظاہرہ، امام حسین علیہ السلام کے ہدف کو زندہ رکھنا، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی نصرت اور ان کی حکومت کے قیام کے لیے آمادگی کا اظہار، امر بالمعروف اور نہی از منکر کا اجرا۔ اب آئیے دیکھ لیتے ہیں اربعین حسینی کا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور سے کیا تعلق ہے۔ اربعین امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کی زمین کو ہموار کرنے کا ذریعہ ہے جو اس طرح ہے۔ ظہور امام قربانی اور ایثار چاہتا ہے، جس کا بہترین نمونہ اربعین حسینی کا اجتماع ہے، جہاں لوگ امام حسین علیہ السلام کے زائرین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کی ایک برکت یہ ہے کہ پوری دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی، اور اس کا ایک بہترین نمونہ اربعین حسینی کے اجتماع ہے، جہاں زائرین عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں اور دوسروں کے حقوق کی رعایت کرتے ہیں۔ دراصل اربعین حسینی اسی ظہور امام کی آمادگی کا ایک زینہ ہے۔ اس کے مقابلے میں دنیا کے ترقی یافتہ اور سویلائز ممالک کی عوام ہے، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے یہاں عدل و انصاف قائم ہے اور ہم ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرتے ہیں۔ ان کی قلعی ابھی کووڈ پینڈیمک میں کھلتی ہوئی نظر آئی، کچھ اس طرح کہ وہاں کے لوگ ٹوائلٹ پیپر جیسی ادنا سی چیز کے لیے لوٹ مار کرتے ہوئے نظر آئے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم بات، اربعین حسینی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے بیعت کرنے اور ان کی نصرت کے لیے خود کو آمادہ کرنے کی بہترین تربیت گاہ ہے۔ زیارت اربعین کا یہ جملہ اس مطلب کو بخوبی واضح اور روشن کرتا ہے۔ اے میرے مولا، ہماری زندگی کا مقصد آپ کے فرمان اور حکم کی پیروی کرنا ہے، اور میں آپ کی مدد و نصرت کے لیے آمادہ ہوں، یہاں تک کہ خدا آپ کو ظہور کی اجازت عطا فرما دے۔ اس کے علاوہ جب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور فرمائیں گے تو وہ امام حسین علیہ السلام کو یاد کریں گے اور اپنا تعارف اس طرح کروائیں گے۔ اے اہل دنیا، میں وہ ہوں جس کے دادا حسین کو پیاسا شہید کر دیا گیا۔ اے اہل دنیا، میرے دادا کو ظلم کے ساتھ قتل کیا گیا۔ ابھی تک جو باتیں ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی، اس کا نتیجہ اور کنکلوژن یوں نکلتا ہے۔ اربعین حسینی صرف رسم اور زیارت نہیں ہے، بلکہ ظہور امام کے لیے خود کو تیار کرنا اور خود کی تربیت کرنا ہے۔ اربعین سوئے ہوئے ضمیروں کو بیدار کرنے کا ذریعہ اور راستہ ہے۔ اربعین حسینی ہمیں ظلم کے خلاف ایک ہی محاذ پر متحد ہونے کا پیغام دیتا ہے۔ اربعین ہمارے اندر ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اربعین امام حسین عدل و انصاف کے قیام، حقوق کی رعایت، تربیت نفس اور دیگر پسندیدہ صفتوں اور خصلتوں کا محور و مرکز ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نے اربعین کی اہمیت، اربعین کیا ہے اور پیدل چل کر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جانے کا کیا ثواب ہے اور ظہور امام سے اربعین حسینی کا کیا تعلق ہے بیان کیا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں طالبان اور افغانستان سیریز کا دوسرا ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔